لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ تقوی پایا جاتا رہے، ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں، واجبات پر عمل کرتے رہیں، حرام سے بچتے رہیں. اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، عظیم الشان خطبہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولائی کائنات منبر پر گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے پہلے راوی سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں اس پورے خطبے کو نقل کیا ہے، دیگر علماء نے بھی نقل کیا ہے. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب یعنی 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے. 19 ابواب ذکر کیے جا چکے ہیں، 20ویں باب کا ذکر ہے، اسے آج مکمل کرنا ہے. بعد میں صرف ایک باب بچے گا، وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور یہ خطبے کا اختتام ہوگا. اس 20ویں باب میں 4 جملے تھے، یعنی 4 حصوں میں 4 فراز میں ہم نے اسے تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ تھا اذا تلاقیتم فتصافحوا بالتسلیم، جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو سلام کرتے ہوئے مصافحہ کرو. مصافحہ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں. دوسرا فراز تھا وتہاونوا النعمہ فی ھذا الیوم، آج کے دن اس نعمت پر ایک دوسرے کو مبارکباد دو. اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی. آج تیسرا فراز ہے، وہ بھی بہت اہم ہے. مولا فرماتے ہیں اس خطبے میں وَلْيَبْلُغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ وَالشَّاهِدُ الْبَائِنَ، پہنچا دے جو حاضر ہے، جو موجود ہے، وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو غائب ہے، موجود نہیں ہے. وَالشَّاهِدُ الْبَائِنَ، بائن کہتے ہیں دور والے کو. جو شاہد ہیں، جو موجود ہے، جو مشاہدہ کر رہا ہے، جس نے غدیر کے پیغام کو اپنی کانوں سے سنا اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو دور والوں تک پہنچا دے. یہ جو پیغام ہے مولائی کائنات کا، تبلیغ کا حکم کہ پہنچاؤ اس پیغام کو. جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے غائب تک پہنچائیں، جنہوں نے سنا ہے یا دیکھا ہے وہ آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. جیسا کہ حکم ہے قرآن مجید کا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. میرے رسول پیغام کو پہنچا دیجئے. اور اتنی شدت سے حکم دیا ہے پروردگار نے رسول کو، اتنی شدت سے کہیں اور یہ انداز ملتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر ہے. 4 چیزوں کو عرض کیا، نماز ہے، روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد 5ویں چیز ہے ولایہ. اسلام کی بنیاد ولایت پر ہے، اور جس طریقے سے ولایت کے لیے پکارا گیا ہے، آواز دی گئی ہے،
اس طریقے سے کسی حکم کی طرف نہیں بلایا گیا۔ اگر یہ پیغام آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ پھر پروردگار نے کہا واللہ یعصمک من الناس، پروردگار آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ دشمنوں سے نہ ڈریں، منافقوں سے نہ ڈریں، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ولایت کا دوسرا نام ذکر خدا ہے، اور اس ذکر خدا کا محافظ خود خدا ہے۔ دنیا مٹانے کی کوشش کرے مگر مٹنے والے مٹ جائیں گے، مگر ولایت مولا کائنات باقی ہے اور باقی رہے گی۔ بہت جلدی چوتھا اور آخری فراز اس 20ویں باب کا، وہی بہت ہی عظیم ہے۔ اس میں ایک پیغام، ایک میسج ہے۔ دیکھیے ولایت کا پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مولا کائنات کو مولا مان لیں، صرف یہ نہیں۔ غدیر ایک نظام کا نام ہے، غدیر ایک سسٹم کا نام ہے، ایسا نظام انسانیت کو جس کی ضرورت ہے، خاص کر آج کے دور میں اگر یہ نظام لاگو ہو جائے تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک پورا نظام حیات ہے غدیر۔ مولا فرماتے ہیں وَلْيَعِدِ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ، اور آج کے دن، حالانکہ ہر دن کا یہ پیغام ہے، سب کی ذمہ داری ہے، اور مالدار غریب کی اور طاقتور کمزور کی، دو جملے استعمال کیے مولا نے۔ ایک مالدار یعنی پیسے والے، دوسرے طاقت والے جن کے پاس عہدہ ہے، جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے، جس سیڑھی پہ چڑھتے ہیں سب سے پہلے اسی کو گرا دیتے ہیں۔ مالدار غریب کی اور طاقتور کمزور کی حمایت و احوال پرسی کرے، یہ ہے ولایت کا پیغام جو مولا کائنات نے دیا ہے۔ پیسے والے کی ذمہ داری ہے، طاقتور کی ذمہ داری ہے غریب اور کمزور لوگوں کی مدد کرنا، ان کی احوال پرسی کرنا۔ مولا فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے۔ امرنی، اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں، کمزوروں کی مدد کروں، حکم دیا ہے ان اللہ عز و جل اس بارے میں۔ اور مولا کائنات نے اس پر عمل کیا، اور ان کی خواہش اور ان کی تمنا اور ان کا حکم بھی یہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار کہتے ہیں، ہمارا شیعہ کہتے ہیں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے، اگر تم پیسے والے ہو تو اپنے پیسے پر غرور اور گھمنڈ مت کرنا، غریبوں کے پاس جانا، ان کی مدد کرنا، طاقتور ہو تو کمزوروں پر ظلم نہ کرنا۔ کمزوروں پر ظلم کرنے والے تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکے ہیں اور ملعون قرار پا رہے ہیں۔ تو مدد کرنا چاہیے، حکومت کرنا چاہیے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، بہت سے احکام ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 2 میں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ خبردار یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، ان کو مال دے دو۔ یتیموں کا مال جس نے کھایا اسے ہضم نہیں ہوا۔ یہ یتیموں کا مال نہیں کھا رہا، آگ کا شعلہ کھا رہا ہے، حقیقت میں وہ آگ کا شعلہ کھا رہا ہے۔ عام آدمیوں پر ظلم کرنا اور ہے، یتیموں پر ظلم کرنا اور ہے۔ عام آدمیوں کے ساتھ رحمت اور شفقت اور محبت سے پیش آنا اور ہے، اور یتیموں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنا اور ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اس کے برابر پروردگار اس کو نیکیاں عطا کرے گا، اس کے برابر اس کو نیکیاں عطا کرے گا۔ کاش یہی حدیث مسلمانوں کی سمجھ میں آ جاتی تو عقیدے کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا۔ جو آج ڈنکا پیٹ رہے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں، معاذ اللہ ماتا کافرن، کافر مرے کافر مرے، اگر پروردگار صرف ایک نیکی کا اجر جناب ابو طالب کو دینا چاہے، عام مسلمان کے یتیم بچوں کے سر پر جو ہاتھ پھیرے اس کو اتنا اجر و ثواب، اور جو فخر کائنات ہو تو جناب ابو طالب اگر پروردگار صرف ہاتھ پھیرنے کا ثواب دے تو پوری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، دیکھو
جو خبیث اور گندی چیزیں ہیں، جو الٹا سیدھا مال ہے، خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان کو پاکیزہ چیزوں سے نہ بدلو۔ ایسا نہیں ہے کہ یتیم کا جو اچھا مال ہے وہ لے لے اور اپنا خراب مال ہے اسے دے دے، نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، یتیموں کا مال اس میں اپنا بھی مال ملا دیا اور کہتے ہیں تو ہمارا اپنا مال ہے۔ منع کیا، یتیموں کا مال الگ رکھو، اپنا مال الگ رکھو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور جو یتیموں کا مال کھائے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو کمزور لوگ اور یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، ان کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ سماجی انصاف کے حوالے سے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اعلان ہوا، ایک سماجی انصاف ہونا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ جو خمس ہے، یہ سب کے مستحقین ہیں۔ ایسا نہیں کہ غیر مستحق کو آپ زکوٰۃ دے دیں یا خمس دے دیں تو بڑی ذمہ ہو گئے، نہیں۔ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، روزے کا رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے بدلے کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی روزہ نہیں رکھے گا، ویسے خمس و زکوٰۃ کا نکالنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور امین ہاتھوں میں پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ پہنچائیں امین ہاتھوں میں تاکہ غربت ختم ہو، تنگ دستی ختم ہو۔ ارشاد ہوا سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک یہ صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو لوگ معین ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ان کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب انہیں کہا جاتا ہے جو مسلمان تو نہیں ہیں مگر ان کے دل میں اسلام کے حوالے سے کچھ ہمدردی ہے، اگر تھوڑا بہت ان کی مدد ہو جائے ہو سکتا ہے وہ حق کو قبول کر لیں۔ زیادہ تر بڑے لوگ ایسے ہی تھے جو پیسہ دیکھ کے اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر اسلام لائے تھے، مؤلفۃ القلوب تھے۔ وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پھر رقاب، غلام کی آزادی، اب یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ آج رقاب یعنی غلاموں سے مراد کیا ہے۔ انشاءاللہ شاید میں دوسرے خطبے میں اس کی طرف اشارہ کروں۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں، قرض جن کے اوپر آ گیا ہے وہ بھی مستحق ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر ہے، گھر میں تو اپنے وطن میں پیسے والا تھا، سفر میں گیا محتاج ہو گیا، فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، وہ بھی مستحق ہے، وہ بھی لے سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم، یہ اللہ کا فریضہ ہے، بے شک اللہ علیم ہے اور حکیم بھی ہے۔ میں بھی ایک حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے پیغام ہے مولا کائنات نے کہا کہ بڑے آدمی فقیروں کی مدد کریں، طاقتور کمزوروں کی مدد کرے۔ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199۔ راوی کہتا ہے سمعت ابا عبداللہ، میں نے ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یقول، آپ فرماتے من نفس عن مؤمن کربتا نفس اللہ عنہ کربت الآخرہ، جو شخص کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے، مومن پریشان ہے، جو شخص کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے، پروردگار قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تم نے یہاں پر مدد کی، تم نے یہاں پر ہیلپ کی اپنے مومن بھائی کی، قیامت میں لوگ کتنا پریشان ہوں گے۔ یہاں اگر کوئی پریشان ہے تو مشکل حل ہو سکتی ہے، دوست سے مدد لے لی، بھائی سے مدد لے لی، چچا سے لے لی، ماموں سے لے لی، پھپھا سے لے لی، کسی سے لے لی، قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس نے اس دنیا میں مومن کی پریشانیوں کو دور کیا، پروردگار قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ وَخَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ، ایسا شخص جب اپنی قبر سے نکلے گا قیامت کے دن، جب سور پھونکا جائے گا، جتنے مر چکے ہیں سب زندہ کیے جائیں گے۔ عجب عالم ہوگا قیامت کے دن، ہم سب اسی جسم کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے۔ تو جو لوگ قبر سے نکلیں گے ان کی 2 قسمیں ہوں گے، کچھ حیران ہوں گے، کچھ پریشان ہوں گے، مگر جس نے کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی پریشان حال کی مدد کی ہے، جب وہ قبر سے نکلے گا وَهُوَ سَلَجُ الْفَوَادِ، اس کا دل ٹھنڈا ہوگا،
یعنی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ تو اگر احوال قیامت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ محشر میں آنا چاہتے ہیں تو غریبوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں۔ پھر امام فرماتے ہیں وَمَنْ أَطَمَهُ مِنْ جُوعٍ، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، بھوکا تھا اسے کھانا کھلا دیا، أَطَمَ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت کے پھل عطا کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ جنت کے پھل ملیں تو یہاں کے اوپر کھانا کھلائیں، جہاں کھلانا چاہیے وہاں کھلائیں، بدلے نہیں حکم کو۔ وَمَنْ سَقَاهُ شُرْبَةً، جس نے ایک گھونٹ، ہو سکتا کوئی کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں کہاں سے کھانا کھلاؤں، کہہ سکتے نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں کہاں سے کھانا کھلاؤں۔ امام فرماتے وَمَنْ سَقَاهُ شُرْبَةً، ایک گھونٹ پانی جس نے پلا دیا کسی پیاسے کو، سَقَى اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ الْمَخْتُومِ، اللہ اسے سیراب کرے گا رحیق مختوم یعنی مہر کیا ہوا پانی، ایک خاص اور اسپیشل پانی ہے، اس سے پروردگار سیراب کرے گا۔ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، کھلائیں کھانا لوگوں کو کھلائیں، جن کے پاس نہیں ہے آ رہے ہیں، ارے کم سے کم 2-4 بوتل تو لا سکتے ہیں ٹھنڈی، 10 روپے کی ایک آتی ہے، 4 بوتل 5 بوتل لے کے آ جائیں، کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، 1 بوتل لے کے آ جائیں، ہاں پانی پلا دیں۔ دیکھیے پروردگار اس کا کتنا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ بس میں 20ویں باب کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں اور انشاءاللہ یہ باب یہیں کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ 21واں باب انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبے میں عرض کروں گا۔ 20ویں باب میں پہلا حکم ہے مصافحہ کرنے کا، یا آپ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ مصافحہ کرنے سے سائنسی اعتبار سے ثابت ہے محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ تم شکر ادا کرو، یعنی خوب محفلیں کرو، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ، مگر اس انداز میں اس پیغام کو پہنچاؤ کہ جس کے کانوں تک ولایت کا پیغام پہنچے، وہ غور سے سننے پر مجبور ہو جائے، ایسا بیہودہ انداز نہ ہو کہ غیر سننے والا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے۔ تو خوشی کا اظہار کرو، پیغام پہنچاؤ، تبلیغ کا فریضہ ہے اسے ادا کرو، اس کے علاوہ غریبوں کی، کمزور لوگوں کی مدد کرو۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ پیغام غدیر پر اچھی طریقے سے ہم عمل کر سکیں اور نظام ولایت کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین امام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ ونبع العظیم۔ وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین محمد وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین سید الساجدین وقرۃ عین الناظرین وزین العابدین، ومحمد بن علی باقر العلم بعد النبی، اللہم صلی علی محمد، وجعفر محمد الصادق البار الامین،
وموسى بن جعفر الطاهر الطهر الكاظم. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد النقي الناصح الأمين والحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على نورك وسراجك ووليك ووصيك وحجتك وخلف الهادي المهدي وجزك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. میں مجدداً دوبارہ اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار سے دعا ہے کہ اس اجتماع کے طفیل میں، اجتماع کے صدقے میں ہم سب کو اتنی توفیق عطا کرے کہ ہمارے دلوں میں واقعی تقوی آ سکے. جب تقوی آئے گا تو علم آئے گا. قرآن میں اللہ کا یہ فرمان ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی تم اختیار کرو، خدا تمہیں پڑھائے گا، معلم تمہارا خدا ہوگا. دوسرے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مناسبات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، حالات کے حوالے سے. اور حالات آپ کے پیش نظر ہے. اسرائیل میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے. کچھ گھنٹوں کے اندر 14,000 بچے صرف بھوک سے مر جائیں گے. 14,000. یہ بری طرح جتنا ظلم تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے. موجودہ تاریخ میں 14,000 بچے. یہ کسی کے نہیں سن رہا ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو ابھی تک اسرائیل کی کمک اور مدد کر رہے تھے، جن کے سہارے اسرائیل یہ جنگ لڑ رہا تھا، وہ بھی مجبور ہو گئے. حالانکہ وہ گھڑیال کے آنسو بہا رہے ہیں اور دباؤ بنا رہے ہیں اسرائیل کے اوپر کہ وہ جنگ کو روکے اور مدد کو پہنچانے دے. پہنچا بھی رہا تھوڑی. جہاں لاکھوں لوگ ہیں وہاں 4 ٹرک 5 ٹرک کی اجازت دی جا رہی ہے، جس کے لیے کہا جاتا اونٹ کے منہ میں زیرہ، اس طرح سے. لیکن یاد رکھیں، ظالم جتنا ظلم کرتا ہے اس کا ظلم کرنا دلیل بنتا ہے کہ وہ کمزور ہے. طاقتور کبھی ظلم نہیں کرتا ہے. جو کمزور ہے وہی ظلم کرتا ہے، اور جو ظلم کرتا ہے وہ نست نابود ہوتا ہے. یہ امتحان ہے، سب کا امتحان ہے. اور مجھے تو شکوہ ہے عالم اسلام سے. شکوہ کیا ہے؟ دل کا درد ہے. عالم اسلام سرچ کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر علماء اکرام سرچ کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کی غلطیاں ہیں. یہ آپ کی غلطی ہے جو آج اتنا ظلم اسرائیل کے اوپر ہو رہا ہے، ان کے بچوں پر ہو رہا ہے. علماء کی غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ غلطی بنیادی. دیکھیے، بنیاد تک پہنچنا چاہیے، جڑ تک پہنچنا چاہیے. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں. بچپن میں نے دیکھا کہ خواتین سویٹر بنتی تھیں. اس کے بعد 1 سال بنا، اگلے سال اسے ادھیڑ دیا. اب ادھیڑنے کے لیے خواتین ایک سرا تلاش کرتی تھی. وہ سرا ملتا تھا، کھولتی جاتی تھی، پورا سویٹر کھل جاتا تھا. بیچ سے اگر کوئی کھولے اناڑی آدمی تو پورا سویٹر الجھ جاتا تھا. تو سرا تلاش کرنا چاہیے. اس ظلم کا سرا کیا ہے وہ تو تلاش کرو. جڑ تک، بنیاد تک پہنچ جاؤ گے تو شاید اللہ توفیق دے دے کہ تم عدل کی حکومت قائم کر سکو یا عادلوں کی مدد کر سکو. بنیاد کیا ہے؟ جڑ کیا ہے؟ اہل بیت کا دامن چھوڑا، قرآن نہیں سمجھے. یہ ہے بنیاد. اہل بیت کا دامن چھوڑا، قرآن. اپنے اعتبار سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی، یا جھوٹی حدیثوں کو بنیاد بنا کر قرآن سمجھنے کی کوشش کی. قرآن کا کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں. اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا. سمجھ میں نہیں آیا کہ اولی الامر کون ہیں. کاش تمہاری سمجھ میں آ جاتا اولی الامر کون ہیں تو ان ظالموں کی تم بیعت نہ کرتے. تو اہل بیت کا در چھوڑا ہے، اولی الامر کو چھوڑا ہے، حقیقی اولی الامر کو چھوڑا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ ظلم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس ظلم کا خاتمہ ہوگا، ہماری زندگی میں اس کا خاتمہ ہوگا. میرے اللہ، فلسطین، لبنان، دنیا میں جہاں جہاں کہیں مظلوم قومیں ہیں ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. دوسرا ایک اہم موضوع ہے، جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا. 100 سالہ ایک سیمینار بنایا گیا تھا حوزہ علمیہ قوم کی تاسیس کا. اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے جو مؤسس تھے وہ آیت اللہ العظمہ سید حائری. ہم لوگ یہاں پر گئے تھے.
قائد محترم امام جمعہ محترم مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب، آپ بھی تشریف لے گئے تھے، ان کے ساتھ ہم بھی گئے تھے۔ بہت ہی اچھا سیمینار رہا۔ میں نے کچھ باتیں پچھلے جمعے کو عرض کیا۔ اس سیمینار میں رہبر معظم کا پیغام پڑھ کر سنایا آیت اللہ عرافی نے، جن کی سرپرستی میں زیر نگرانی یہ پورا سیمینار ہوا تھا۔ بہت سے ممالک کے لوگ آئے تھے۔ تقریباً 20 صفحے سے زیادہ یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے، اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے مولانا نماز جمعہ کے بعد کچھ آپ کے سامنے عرض بھی کریں گے۔ میں ایک دو باتیں سی عرض کرنا چاہتا ہوں خلاصے کے طور کے اوپر کہ رہبر نے کیا کیا اس میں کہا ہے۔ میں صرف اشارے کے طور پر کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں حوزہ علم قم کی بنیاد آغا کاظم حیری نے ڈالی جب پوری دنیا کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ استعمار نے، آج بھی استعمار پایا جا رہا ہے، استعمار نے یعنی ظالم حکمرانوں نے سازشیں کر کے خائن لوگوں کو حکومت پر بٹھا دیا تھا۔ حکومت خائنین کے حوالے تھی، جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، مذہب سے کوئی تعلق تھا۔ علماء کو ستایا جا رہا تھا۔ آیت اللہ عظمیٰ آغا نائینی وغیرہ جسے جید علماء کی توہین کی جا رہی تھی، انہیں جلا وطن کیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں حوزہ علمیہ قم کی بنیاد پڑی، اور اس حوزے نے ظالموں سے مقابلہ کرنے کی طاقت عوام کو عطا کی ہے۔ حوزہ علمیہ نے ایک مختصر سا تعارف بھی حوزہ علمیہ کا رہبر نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو حوزہ علمیہ صرف ایک مدرسہ نہیں ہے جہاں سے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے، نہیں، یہ ایک تخصصی علمی مرکز ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ایسا علمی مرکز ہے، ہر فیلڈ میں یہاں تخصص ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا یہ آنکھ کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر، یہ کان کے اسپیشلسٹ ہیں، یہاں ہر طرح کے اسپیشلسٹ کی تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے۔ فقہ کا اسپیشلسٹ، تفسیر کا اسپیشلسٹ، فلسفے کا اسپیشلسٹ، تاریخ کا اسپیشلسٹ، اقتصاد کا، ہر طرح کا۔ تو یہ ایسا مرکز ہے جہاں کو پر تخصصی دروس دیے جاتے ہیں۔ دینی اور اخلاقی رہنماؤں کی، جو رہنما ہمارے ہیں، جو لیڈر ہمارے ہیں، چاہے وہ دینی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں، ان کی تربیت گاہ ہے۔ ان کی تربیت حوزہ نہیں ہے، ان کی تربیت گاہ ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ حوزے کا تعلق صرف علماء سے نہیں ہے، جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں ان کا بھی تعلق ہے۔ جب آئیں گے حوزے میں اور حوزے ہمارے اس لائق ہوں گے تبھی تو ان کی تربیت ہو پائے گی۔ تربیت گاہ ہے۔ دشمن کے خلاف صف اول کا محاذ کون کھڑا کرے گا؟ دشمن شناسی، یہ حوزے کا کام ہے، وہ کرتا ہے دشمن شناسی۔ پھر دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اسلامی فکر سازی کا مرکز ہے، حوزہ نہیں ہے۔ یہاں پر اسلامی فکر بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ اسلامی فکر کیا ہے۔ آج غربی فکر جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں پر قائم اور دائم ہے، مگر اسلامی فکر یہاں کو پر سکھائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ اسلامی فکر کیا ہے۔ ایک اور نقطہ ہے اسلام کے عالمی پیغام کی ترجمانی اور تمدنی ترقی، وہ حوزے کی ذمہ ہے۔ عالمی پیغام، انٹرنیشنل پیغام، آج غلط پیغام جا رہا ہے، جو اسلام نہیں ہے حقیقت میں، دنیا اسے اسلام سمجھ رہی ہے۔ آج جو آتنکواد کی نسبت اسلام کی طرف دی جا رہی، مسلمانوں کی طرف دی جا رہی، کس اسلام کی طرف دی جا رہی؟ کن مسلمانوں کی طرف دی جا رہی جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ اور جو لوگ اناڑی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ناواقف لوگ ہیں، یا جن کے سینے میں تعصب والا دل ہے، وہ سمجھتے ہیں یہی حقیقی اسلام ہے۔ یہ حقیقی اسلام کچھ اور ہے۔ تو اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے اس کی صحیح طریقے سے ترجمانی کون کرے گا؟ حوزہ کرے گا۔ حوزہ ایسے افراد کی تربیت کرے گا جو آگے چل کر صحیح طریقے سے اسلام کی ترجمانی کر سکیں۔ میں صرف ایک اگزامپل دے رہا ہوں، یہ اگزامپل میرا دیا ہوا ہے، پر میں اپنی طرف سے اگزامپل دے رہا ہوں کیسے اسلام کی ترجمانی کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، کافی عرصے پہلے، انقلاب سے پہلے کی بات ہے۔ یورپ کا ایک گروپ ٹرکی آیا، ٹرکی سے بھی ایران آیا۔ وہ شراب کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا، کوئی سیمینار کرانے والے تھے ترکی میں شراب کے حوالے سے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں ان کا نظریہ کیا ہے شراب کا، وہ سب جمع کر رہے تھے۔ تہران آئے، تہران سے قم آئے، آیت اللہ عظمیٰ بروجردی کے مرجعیت کا زمانہ تھا، اور تو شاید علامہ طباطبائی آئے تھے، شہید متحرج ان کے شاگرد تھے، یہ لوگ سب تھے وہاں پر آئے پروفیسر صاحبان، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کا شیعوں کا نظریہ کیا ہے شراب کے حوالے سے۔ یہ اب دیکھیے سوال کرنے والے پروفیسر صاحبان ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب جب وہ نظریہ پوچھ رہے ہیں
کہ اس شیعوں کا نظریہ شراب کے بارے میں کیا ہے، تو قرآن کی کوئی آیت تو نہیں پڑھ کے سنائی جا سکتی ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہمارے چھٹے امام نے یہ فرمایا، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اب عقلی بات یہاں پر، تو شہید مطہری وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا آقا اجازت دیں تو میں ان کا جواب دے دوں۔ کہاں، اپنے شاگرد پر اتنا بھروسہ بھی تھا کہ اسلام کی عزت کو 4 چاند لگائے گا، ناک نہیں کٹائے گا، کہاں تم اجازت دو۔ تو شہید مطہری نے کہا یہ بتائیے انسان اور دیگر حیوانات میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا عقل کا فرق ہے، دیگر حیوانات کے پاس عقل نہیں ہے، انسان کے پاس عقل ہے۔ کہ جس قوت کے ذریعے سے انسان جانوروں سے جدا ہوتا ہے، شراب اسی قوت کو ختم کر دیتی ہے، یعنی عقل کے اوپر حملہ کرتی ہے، اس وجہ سے اسلام نے حرام قرار دیا۔ تو وہ بھی پڑھے لکھے تو پروفیسر تھے، ان کا ہاں بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شراب پی لے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب اوور ہو جائے، زیادہ پی لے۔ لیکن اگر کوئی لمیٹڈ پیے، 1 جام پی لیا، 2 جام پی لیے تو کنٹرول میں رہتا ہے۔ کتنے لوگ شراب پیتے ہیں کنٹرول میں رہتے ہیں، تو ان کی عقل تو خراب نہیں ہوتی ہے جا کر۔ تو آپ کے یہاں تو 1 قطرہ پینا بھی حرام ہے، چکھنا بھی حرام ہے، 1 چمچ بھی، تو 1 چمچ سے تو نشہ نہیں چڑھتا ہے، یہ کیوں؟ تو آقا نے کہا دیکھیے انسان کی فطرت ہے، انسان قانع نہیں ہوتا ہے، رکتا نہیں ہے، انسان آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر 1 چمچ آج انسان پی لے تو 2 دن کے بعد 2 چمچ پیے گا، پھر 1 پورا جام پیے گا، پھر دوسرا جام پیے گا، 1 دن اتنا پی لے گا کہ اس کی عقل چلی جائے گی۔ اسلام روز اول پابندی لگا رہا ہے، گڈھے میں وہی گرتا ہے جو گڈھے کے کنارے چلے، جو جتنا گڈھے کے کنارے چلے گا اتنا ہی خطرہ، جو جتنا دور ہوگا اتنا خطرے سے بچے گا۔ اسلام نے بچایا ہے، تم بہت دور 1 چمچ بھی نہ پیو، جب تمہیں مزہ ہی نہیں لگے گا شراب کا تو تم کیسے مدہوش ہو گے۔ ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے، ایسے لوگ حوضے کے ترجمان بنتے ہیں، ایسے لوگ حوضے کے ترجمان بنتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اہم نقطے کی طرف رہبر معظم نے اشارہ فرمایا ہے، اور وہ ہے دینی علوم، عصری علوم جو پڑھائے جائیں، ان کا تقاضا حوضے میں، یہ نہیں حوضے میں صرف قرآن و تفسیر کا درس دیا جائے، فقہ اور دینی علوم کی عصری تقاضوں سے ہم آہنگی ہونا چاہیے، جو زمانے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اعتبار سے۔ پہلے تجارت کا طریقہ کچھ اور تھا، آج تجارت کا طریقہ کچھ اور ہے، آج انٹرنیٹ کے اوپر تجارت ہو رہی ہے۔ تو یہ حوضے کا جو سلیبس ہو وہ عصری تقاضوں کے اعتبار سے سنیں۔ پھر رہبر نے فرمایا تبلیغ اسلام کے 2 اہم عناصر ہیں، 2 بنیادیں ہیں، 2 ستون ہیں تبلیغ اسلام کی، ایک تعلیم ہے اور دوسرا تزکیہ نفس ہے۔ بہت سے لوگ محنت سے پڑھ جاتے ہیں، مگر چونکہ وہ دنیاوی وفات کے لیے پڑھتے ہیں، نفس ان کا پاک نہیں رہتا، تو اپنے علم کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ تعلیم ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے۔ جدید وسائل کا استعمال کیا جائے، سوشل میڈیا، اس کا طریقہ سکھایا جائے، فکری اور اخلاقی جو انحرافات ہیں سماج میں ان کے تجزیہ و تحلیل ہو، کیوں یہ انحراف آئے ہیں، کیوں یہ گڑبڑیاں آئی ہیں، ان کو کیسے دور کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اہم نقطہ جو رہبر معظم نے فرمایا، نوجوانوں کے لیے قابل فہم دینی معلومات، یہ حوزے کی ذمہ داری، نوجوانوں کے لیے قابل فہم، یعنی ایسا سلیبس ہو جسے نوجوان سمجھ سکیں، عصری تقاضے یہ سب ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس تو بہت ضروری ہے۔ پھر جو مجاہدین ہیں، اس سے مجاہد سے مراد وہ نہیں تلوار لڑنا ہے، تلوار لے کر جنگ کرنے والا، مجاہد سے مراد یہ اپنے آپ سے جہاد کرنے والا، یہ بہت سا، اور جو اپنے آپ سے جہاد کر لے، اپنے کو ہرا دے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اکثر میں نے یہ جملہ کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے لڑنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کربلا چلے جائیں زیارت کرنے کے لیے، بے شک پروردگار ان کی تمناؤں کو پورا کرے، ان کی آرزوؤں کو پورا کرے، مگر یہ قرب کیا ہے، یہ قربت کیا؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں کئی مرتبہ، پھر دہرا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کربلا پہنچ کر بھی کربلا نہیں پہنچتے، کربلا پہنچ گئے جسمانی اعتبار سے، مگر حقیقت میں کربلا نہیں پہنچے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جسمانی اعتبار سے کربلا سے دور ہیں، مگر کربلا میں ہیں۔
مگر ہیں وہ کربلا میں۔ یہاں سے لکھنؤ میں آصفی مسجد، یہاں نماز جمعہ ہو رہی ہے، یہاں سے کربلا مولا کی دوری کتنی ہے؟ کسی نوجوان سے پوچھے، وہ بابا گوگل سے پوچھے گا، بتائے گا 5000 6000 8000 10000 کلومیٹر، اس سے زیادہ تو فاصلہ نہیں ہے، 6000 سے زیادہ تو فاصلہ نہیں ہے، 8000 سے زیادہ۔ لیکن عرفا کیا کہتے ہیں، یہاں سے اس مسجد سے آپ کے مصلی سے کربلا کی دوری 6000 کلومیٹر نہیں ہے، صرف 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ توجہ سے، صرف 2 قدم کا فاصلہ ہے یہاں سے کربلا۔ کربلا جانا چاہتے ہیں، صرف 2 قدم کا فاصلہ۔ پہلا قدم اٹھائیں تو اپنے آپ کو اوپر رکھیں، اپنے تکبر کو کچھ لیں، اپنے ایگو کو کچھ لیں، اپنے غرور کو کچھ لیں، اپنی خودی کو کچھ لیں۔ دوسرا قدم بڑھائیں گے تو آپ کربلا میں ہوں گے۔ اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ تو اس طریقے کے بہت سے نکات ہیں، اور وہ میرا وقت نہیں ہے کہ ہم تمام نکاتوں پر آپ کے سامنے عرض کریں۔ ایک اور اہم مناسبت پائی جا رہی ہے، اور وہ اہم مناسبت یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہے آخر ذوالقعدہ میں۔ یہ ہمارا امام کم سن ترین امام، 7 سال کی عمر تھی اور آپ عہدہ امامت پر پہنچے تھے۔ اس زمانے کے شیعوں کا بڑا سخت امتحان تھا، بڑا سخت۔ اس وجہ سے امام سے سوال بھی بہت کیے گئے، اور امام نے سوال بھی کیے۔ جب 8ویں امام، ظاہر سی بات ہے بہت چھوٹے تھے، 9ویں امام، لوگ پوچھتے تھے آپ کو خدا نہ کرے کچھ ہو گیا تو ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ تو اس بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے، یہ بچہ یہ امامت کرے گا؟ تو 8ویں امام فرماتے تھے عیسیٰ تو ان سے چھوٹے تھے، عیسیٰ تو ان سے چھوٹے تھے، وہ تو گہوارے میں تھے، وہ جب نبی بن چکے ہیں اور وہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ یہ میرا بیٹا کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے گا، اسی دین کو آگے بڑھائے گا۔ یہ شاید 25 سال کی عمر میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ایک صرف حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، امام کا پروردگار ہم سب کو توفیق دے اس حدیث کے اوپر عمل کر سکیں۔ 9ویں امام فرماتے ہیں من خطب الیکم فرضیتم دینہ فرضیتم دینہ ومانتم فزوجوہ، جو رشتہ مانگنے کے لیے تمہارے پاس آئے تمہاری بیٹی کا اور تم اس کے دین سے راضی ہو جاؤ، یعنی دیندار ہے، تو اس سے شادی کر دو، شادی کر دو۔ یہ نہ دیکھو پیسے والا ہے یا پیسے والا نہیں، تم اس کے دین سے راضی ہو جاؤ، ہو تو اسے شادی کر دو۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین پر بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا، بہت بڑا فساد ہو جائے گا۔ ہمارے اس امام کو ایک لقب دیا گیا ہے، بہت عظیم لقب، وہ باب الحوائج ہے، یعنی حاجتوں کا پورا ہونے کا دروازہ۔ آپ مفاتیح الجنان میں دیکھ لیجئے دعائے توسل ہے، اور دعائے توسل کے بعد ایک اور دعائے توسل ہے جو غیر معروف ہے، اس میں کس امام سے کون سی حاجت مانگنی چاہیے تفصیل سے آپ کو مل جائے گا، دیگر کتابوں میں مل جائے گا۔ کہا جاتا ہے اگر تم غریب ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم 9ویں امام علیہ السلام سے توسل کرو۔ بہت سے طریقے ہیں، صلوات پڑھ کے ہدیہ کریں، سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کریں، 1000 مرتبہ 100 مرتبہ۔ ایک نماز کا بھی طریقہ ہے، مختصر سی نماز ہے، توسل کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، ہدیہ امام کی خدمت میں عرض کریں۔ طریقہ یہ، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد انا اعطیناک الکوثر۔ قنوت میں 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ نماز کو تمام کریں، سجدے میں جائیں، 9 مرتبہ یا جواد الائمہ ادرکنی، جواد ائمہ لقب ہے 9ویں امام کا، اے جواد ائمہ ہماری مدد کریں، انشاءاللہ مدد ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ دعا ہے پروردگار سے، پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اسی راستے پر چلیں جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، امام جواد کی عظمت کا واسطہ، ہمیں اتنی توفیق دے ہم صحیح طریقے سے دین اسلام کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ اس مسجد میں جو نمازی آئے ہیں پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ آفتاب شریعت قائد محترم مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب تشریف فرما ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ پروردگار ان کو، تمام علماء کو، مومنین و مومنات کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، ظالمین کو نابود فرما، خصوصاً اسرائیل، مظلومین کی مدد و نصرت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔